العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن افترى على اللہ کذبا او کذب بآیاته انه لا يفلح المجرمون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک مجرم فلاح نہیں ہوں گے۔ فمن اظلم ممن افترى على اللہ کذبا، فرمایا کہ مشرکین نے یہ کہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود بنایا ہوا ہے، آپ کا اپنا کلام ہے، آپ نے اسے اللہ پاک کی طرف منسوب کر کے اللہ پاک پر جھوٹ باندھا ہے۔ ان کی رد میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پاک پر جھوٹ باندھے، یعنی بفرض محال اگر میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام کو اللہ پاک کی طرف منسوب کیا ہوتا تو آپ سب سے بڑھ کر ظالم قرار پاتے، لیکن جب دلائل سے ثابت ہو چکا، جب یہ بات پکی ہو چکی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں بلکہ قرآن اللہ پاک کا کلام ہے اور اسی کی وحی ہے، تو اب مشرکین اسے اللہ پاک کا کلام نہیں مانتے، وہ اللہ پاک کی آیات کو جھٹلانے والے اور لوگوں میں سب سے بڑے ظالم ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُل أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یہ مشرک اللہ پاک کے سوا ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں کوئی نقصان دے سکے اور نہ نفع دے سکے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ بت اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں۔ تم فرماؤ اے محبوب، کیا تم اللہ پاک کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں ہے؟ وہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ، مشرکین بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے اور انہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنا شفیع بھی مانتے تھے کہ ہماری یہ شفاعت کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ پاک نے پہلے بتوں کی عبادت کرنے کا رد فرمایا۔ یہ مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ اپنے نافرمان کو نہ تو نقصان پہنچا سکتے تھے اور نہ ہی اپنے عبادت گزار کو نیکوکار کو کوئی نفع دے سکتے تھے، کیونکہ وہ بے جان پتھر ہیں، نفع و نقصان پہنچانے کی قدرت ہی نہیں رکھتے، جبکہ عبادت تعظیم کی سب سے اعلیٰ اور عمدہ قسم ہے۔ اس کا مستحق وہی ہوگا کہ جو نفع و نقصان پہنچانے، زندگی اور موت دینے پر قدرت رکھتا ہو۔ اس کے بعد بتوں کو اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنا شفیع ماننے کا رد فرما دیا گیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا صرف اللہ پاک کی عبادت کرنے کے مقابلے میں اللہ پاک کی تعظیم اس میں زیادہ ہے کہ بتوں کی عبادت کی جائے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس قابل ہی نہیں اللہ پاک کی عبادت کر سکیں، اس لیے ہم ان بتوں کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں کیونکہ یہ بت اللہ پاک کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے۔ بتوں کو شفیع ماننے اور اللہ پاک کے نیک بندوں کو شفیع ماننے میں فرق کیا ہے، یہ سنتے ہیں۔ مشرکین شفاعت کے چکر میں بتوں کی عبادت کرتے تھے اور یہ دونوں چیزیں غلط تھیں۔
ایک تو شرک یعنی اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسرے ایسے بتوں کو شفیع ماننا جن کو اللہ پاک کی طرف سے کوئی اجازت ہی نہیں دی گئی۔ اور یہیں سے مشرکوں اور مسلمانوں کے درمیان فرق ہو گیا کہ مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور اولیاء و صالحین رحمۃ اللہ علیہم کو اپنا شفیع مانتے ہیں لیکن ان کی عبادت نہیں کرتے، اور پھر جن ہستیوں کو شفیع مانتے ہیں ان کو اللہ جل جلالہ نے شفاعت کا اختیار بھی دیا ہے، جیسا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو گویا مشرکوں نے دو کام کیے، دونوں غلط، یعنی شرک اور نااہلوں کو شفاعت کا عقیدہ، اور مسلمانوں نے عقیدہ شفاعت رکھا لیکن ویسا رکھا جیسا رب کریم نے فرمایا۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔